کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ شوہر کی خدمت غلامی نہیں ہے۔ آج کل کچھ بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں۔ جی نہیں، غلامی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بلکہ شوہر ہی جنت ہے، اور شوہر کی خدمت نہ کرنا کہیں جہنم کا راستہ نہ بن جائے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1933، حسین بن محسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے فلانی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو اس نے کہا، نعم، ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف انتی لہ، کیسے تم اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ما آلو الا ما عجزت عنہ، جب تک میں تھک نہ جاؤں۔ وہ کہنے لگی، جب تک میں تھک نہ جاؤں میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، ماں بہنوں کے لیے جو یہ کہتی ہیں کہ جی یہ ہم کو تو غلام بنا کر کے رکھا ہے، نوکر بنا کر کے رکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں تھک نہ جاؤں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ جیسے ہی کہا جب تک تھک نہ جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانظری این انت منہ فانہ جنتک ونارک، کیا کہہ رہی ہو ذرا غور تو کرو، کیونکہ شوہر ہی جنت ہے اور شوہر ہی جہنم ہے، یعنی شوہر کی خدمت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ تو شوہر کی خدمت کرنا جنت لینے کا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور شوہر کی خدمت نہ کرو گی تو کہیں ایسا نہ ہو ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ اس حدیث پر غور کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بہنیں کہتی ہیں ٹھیک ہے پکا ہوا ہے کھا لیجئے، خود بنا لیجئے، اچھا ہوٹل سے منگا لیجئے، ٹھیک ہے کبھی کبھار تو کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شوہر کی خدمت کو غلامی سمجھنا، پھر اسی طریقے سے نوکرانی کی طرح کھٹنا، یہ کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جس گھر کے اندر شوہر کی خدمت ہے وہ گھر جنت بنا ہوا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اگر یہ خدمت ہو جائے اللہ کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں بڑا ثواب ہے، بڑا فائدہ ہے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن ماشاءاللہ کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، وہ جنت بنا رہی ہیں، اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔